منیر علی کی آواز پہچاننا مشکل نہیں تھا، باہر سے کسی نے انہیں اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ فرش پر گرتے گرتے بچے۔ انہوں نے منیر علی کی عمر کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ اس طرح اگر وہ ہمیں کچھ باور کرانا چاہتے تھے تو اس کی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی وضاحت، تعداد اور ان کے ہتھیار ہی کچھ جتانے کے لیے بہت تھے۔ منیر علی گھگیا رہے تھے۔ اندر آ کے ان کی نظر ہم پر پڑی تو ان کی آنکھیں اور پھیل گئیں۔ ہذیانی انداز میں بولے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وٹھل نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بے تحاشا ان کی جانب امڑ پڑے۔ وہ وٹھل سے لپٹ جانا چاہتے تھے لیکن وٹھل نے ان کا شانہ تھام کے اپنے پاس ایک طرف کھڑا کر دیا اور آہستگی سے کچھ کہا۔ میں کچھ نہ سن سکا۔ منیر علی تیزی سے سر ہلانے لگے، ان کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ یقیناً دعائیں پڑھ رہے تھے۔ منیر علی کے پیچھے کمرے میں چند اور آدمی آ گئے تھے۔ دروازے کے 2 آدمیوں کو چھوڑ کر ان کی تعداد 8 تھی۔ ہم 9 تھے لیکن ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کچھ لوگ ملازموں کے حصے کی طرف گئے ہوں گے، کچھ نے صدر دروازے کے دربانوں کو قابو میں کیا ہوگا، کچھ حویلی سے باہر فصیل کے ارد گرد بھی ہو سکتے تھے، اور عمارت کے اندر دوسرے حصوں میں بھی انہیں لازماً ہونا چاہیے تھا۔ گزرگاہ سے ان کی لپکتی چاپوں کی آواز ابھی تک اندر آ رہی تھی۔ اتنی بڑی تعداد سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کچھ طے کر کے آئے ہیں اور انہیں ہمارے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں ہمارے اڈے سے متعلق ہونے کا بھی علم ہو۔ منیر علی کے ساتھ ٹنگو بھی تھا اور وہ بہت سنبھلا ہوا تھا۔ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا اور پیرو کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ منیر علی اور ٹنگو کے آنے کے چند لمحوں بعد 3 ملازم بھی ہماری طرح اندر لائے گئے۔ ان میں سے ایک کی حالت نہایت شکستہ تھی۔ اس کا سارا جسم پارے کے مانند تھرتھرا رہا تھا اور منہ سے خون کی دھار جاری تھی۔ ان تینوں کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ پھر باہر سے ایک آدمی نے آ کے سر کا اشارہ کیا۔ اشارہ واضح تھا کہ اب عمارت میں کوئی ذی نفس موجود نہیں ہے۔ آنے والے آدمی کو کمرے کے وسط میں کھڑے ایک بھاری بھرکم میانہ قد آدمی نے ہاتھ چھٹک کے واپس کر دیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی جگہ سے 2 قدم آگے آ گیا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولا، تمہاری جاناں تمہارے ہاتھاں میں ہے۔ اس کی آواز میں گرج کے ساتھ لرزش بھی تھی۔ تمنچہ اس کے ہاتھ میں تنا تھا اور کھٹکے پر انگلی رکھی ہوئی تھی۔ اپنے کو سامنے کا ٹھیک دکھائی سنائی دیتا ہے۔ اس ناٹک کی ضرورت نہیں ہے، جو بولنا ہے کھل کے بولو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا وٹھل نے اسے کہا۔ وٹھل کی آواز پر اس کی پلکیں چھپکنے لگی۔ اس نے قدرے توقف کیا اور درشتی سے بولا، ہم کو مال چاہیے، جان کے بدلے مال۔ تم نہ تمہاری جاناں پیاری ہیں تو مال آگے کر دو۔ جان اپنے کو بہت پیاری ہے، تم سے زیادہ۔ وٹھل کی آواز ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم کو بولو، تم کو کون سا مال چاہیے؟ پتھر، ہم کو پتھر چاہیے۔ وہ سرد لہجے میں بولا، ہم کو بھی زیادہ گھما پھیری پسند نہیں ہے، پتھرے نکال کے ادھر دے دو۔ سوچنے کو ہم تم کو تھوڑا ٹائم ضرور دیں گے، پر 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اتنا ٹائم تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اتنا ٹائم تمہارے پاس اپنی جان کا فیصلہ کرنے کا ہے۔ پتھرے ہم کو مل گئے تو چلے جائیں گے، ورنہ ادھر ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہنے کا۔ اپنی بات زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو ایک بار دوبارہ بول دیں۔ اس کی آواز لہجہ بلہجہ تیز و تند ہوتی گئی۔ اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، وٹھل نے تحمل سے کہا۔ ادھر تمہارا کھٹکا سن کے ہی جان گئے تھے کہ پھر کسی کو دھوکا ہوا ہے، پھر کوئی شوقین آ گیا ہے۔ شام سے جب ادھر کو آئے ہیں، ایک سے ایک ٹھرکی مستی باز منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے نواب لوگ، راجہ لوگ اونچی اونچی بولی لگانے کو بولتے تھے، دھن دولت بھی ساتھ لائے تھے۔ ان کو ہم کچھ نہیں دے سکے، تم کو کیا دے سکیں گے؟ وہ لوگ دھن دولت کا بولتے تھے، ہم جان کی بات کرتے ہیں۔ پر سودا کاہے کا کریں بابو؟ لگتا ہے پھر تمہارا ٹائم ہی آ گیا ہے۔ آ گیا تو اس کو کون روک سکتا ہے رے؟ ابھی تم ہم کو پورا نہیں پہچانتے، وہ پھنکارتی آواز میں بولا۔ پورا پہچان رہے ہیں مائی باپ، اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں۔ تم کون سے وقت آئے ہو منہ پہ پردہ ڈال کے؟ ادھر تم کتنے آدمی لے کے آئے ہو؟ سب کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، کھٹکا جس کا دبانے سے آدمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تم اپنے آپ کے ساتھ مسخری کر رہے ہو۔ یہی لوٹ کے ہم تمہارے لیے بولیں گے تو تم کچھ اور خفا ہو جاؤ گے۔ وٹھل نے دبے لہجے میں کہا، رستہ پوچھ کے ہی آئے تھے سردار، ادھر اپنے پلے تو صرف ہم ہی ہیں، ہم کبھی غلط جگہ ہاتھ نہیں رکھتے، وہ نخوت سے بولا، اور ہم تم جیسے لوگوں کو خوب دیکھے ہیں۔ اس کی آواز بھڑکنے لگی تھی۔ غصے سے کہنے لگا، تم ایسے نہیں مانو گے تو ہم کو 10 رستے اور بھی آتے ہیں۔ ابھی ٹھیک ہے کہ سیدھی طرف مال نکال دو، اپنے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تم تو وقت خود کھوٹا کر رہے ہو، اپنی بات دھیان سے نہیں سنی کیا؟ ادھر برابر میں سے اونچی اور بڑی حویلیاں کوٹھیاں ہیں، ایک رات میں اگلی پچھلی ساری کسر نکل جائے گی۔ ادھر اتنے نپڑوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔
ہم مسافر لوگ کے پاس کیا در ہے، لوٹ کے کبھی آئیں گے تو ہاں، پھر ایک جتن اور کر لینا، شاید پھر خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ وٹھل کے لہجے میں ترشی آ گئی تھی۔ ایک ثانیہ رک کے وہ نسبتاً دھیمی آواز میں بولا، ابھی کچھ چائے پانی پینا ہو تو بولو۔ مال کہاں ہے؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا، وہ دھاڑتا ہوا بولا، ہم دوسری بات سننے کو نہیں آئے، مال کے بارے ہم نے بول دیا ہے، دوسری سننے نہیں پسند تو دیر کاہے کی ہے، گولی چلاؤ یا پھر ادھر سے چلے جاؤ، کون سی بولی سمجھتے ہو؟ گولی کبھی چکی نہیں ہے تم نے؟ یہ حسرتہ بھی ابھی پوری کر دیں گے، پر ہم کو شبہ ہے کہ یہ تمہارا آخری جواب ہے، پھر تمہارے سر کی قسم کھائیں کیا؟ مجھے ڈر تھا کہ پیرو ابا جان منیر علی میں سے کوئی درمیان میں نہ بول پڑے، لیکن شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ اس طرح کی باتوں سے وٹھل کی کیا مراد ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بندوقوں اور تمنچوں سے زیادہ ہم ان کی نگاہوں کے حصار میں تھے، ہتھیار کے ساتھ نگاہ کی مستعدی شرط ہے۔ یقیناً وہ گولی چلانے اور ہم سب کو ختم کرنے کے شوق میں نہیں آئے تھے، لیکن کسی بھی لمحے ان کا کوئی ساتھی اپنے ہوش گم کر سکتا تھا۔ خون سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پہلی بار وٹھل سے مخاطب شخص کسی قدر متذبذب نظر آیا، اپنے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالتا ہوا 2 قدم اور آگے بڑھایا، تاہم اس کا ہمارا درمیانی فاصلہ کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمیوں کو آگے آنے کے لیے ہاتھ ہلایا، وہ حکم سننے کے لیے بےتاب تھے، اتنی تیزی سے اس کے قریب آئے جیسے ذرا بھی دیر ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ ان کے سرنا نے دوسرا حکم دینے میں اتنی ہی تاخیر کی، اس کی نگاہیں باری باری ہم سب پر منڈلاتی رہیں اور ابا جان پر آ کے اٹک گئیں۔ اس نے انگلی اٹھا کے انہی کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ابا جان کا چہرہ سفید ہو گیا تھا، میں نے معان وٹھل کی جانب دیکھا، مگر وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ ابا جان نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ سرنا نے اپنے 2 ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ انہیں اس کے پاس کھینچ کر لائے۔ 2 آدمی ادھر ادھر سے بندوق تانے ہوئے ان کی جانب دوڑ پڑے، میرے جسم میں خون جم گیا۔ وہ شخص بالکل وحشی معلوم ہوتا تھا، میرے جی میں آتا تھا کہ بس جھپٹ کے اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن میں اپنا جسم جکڑے کھڑا رہا۔ ادھر پیرو نے سختی سے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، ہمیں آخری لمحے تک اپنی جانب سے محتاط ہی رہنا چاہیے تھا۔ جانے کہاں سے ابا جان میں استقامت آ گئی تھی، کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ ابا جان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیتے، مگر وہ خود بڑے اور کسی مجرم کی طرح اس شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے وہ انہیں سرتپا گھورتا رہا، پھر بچھی ہوئی آواز میں بولا، کیوں بڑے میاں، ہم کو تم کچھ سمجھدار آدمی لگتے ہو، ہم کو بولو کہ پتھر کہاں ہے؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، ابا جان کی آواز میں لرزیدگی نہیں تھی۔ تو تم بھی ایسے ہی بولتے ہو؟ وہ مذکہ خیزی سے بولا، پر ہم کو مال چاہیے، مال ادھر ہی ہے، تمہارا وقت ویسے بھی زیادہ دور نہیں ہے، لگتا ہے تم نے ابھی جانے کا سوچ لیا ہے، ضرور آپ کو کسی نے بہکایا ہے۔ ابا جان نے رکی رکی آواز میں کہا، زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سودا ہمارے لیے زیادہ مہنگا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو جواب دیں، فیصلہ ہمیں نہیں آپ کو کرنا ہے۔ رہا موت کا خوف تو یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زندگی کو قائم و دائم سمجھتے ہیں، اگر یوں ہی لکھی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تم سب ایک نمبر کے حرامی لگتے ہو۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے ابا جان کا گریبان پکڑ لیا۔ میری آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا تھا، میں نے اس پر جست لگانی چاہیے، لیکن پیرو نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر میں ڈال کے مجھے جکڑ لیا۔ ابھی تھوڑا صبر کر راجا، تجھ کو اپنا قسم، تھوڑا ٹھہر جا، اپن بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے سرگوشی میں مجھ سے التجا کی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس شخص نے ابا جان کا گریبان پکڑ کے، ان کا کرتا پھٹ گیا تھا، اندر بنڈی کے بٹن بھی ٹوٹ گئے تھے، کہنے لگا، ہم تم کو بتائیں گے موت کیا ہوتی ہے اور تمہارے لیے کیسی لکھی ہے، تمہاری عمر دیکھ کے سالہ ہاتھا رکتے ہیں، ابھی تمہارے کپڑے اتروا کے ہنڈرا برسائیں گے تو تم کو آگے پیچھے کا سب یاد آ جائے گا۔ ابھی ہم بولے تھے نا کہ ہم کو 10 رستہ اور آتے ہیں، تم سمجھتا ہے کہ ہم تم کو گولی کی سیدھی موت دیں گے؟ یہ دیکھ کے کانتے بڑھ گیا، مگر مارٹی اور جمرو نے اسے روک لیا، وہ اسے زور زور سے گالیاں بکنے لگا۔ ابا جان سے ہٹ کے اس شخص کی توجہ یکا یک کانتے کی طرف مبذول ہو گئی، اس پر وحشت طاری تھی۔ بنائے ہوئے لہجے میں ابا جان سے پوچھنے لگا، یہ کتے کی اولاد تمہارا کیا بنتا ہے؟ ابا جان نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے تیش میں آ کے ایک جھٹکے سے ان کا سینہ ننگا کر دیا۔ ابا جان کا کرتا دامن تک پھٹ گیا، بٹن ٹوٹ جانے سے بنڈی بھی کھل گئی۔ بوڑھے آدمی پر ہاتھ اٹھاتا ہے سالہ زنہا الو کا پٹھا، کانتے کے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بکے جا رہا تھا۔ سارے آدمیوں نے بے اختیار اپنی بندوقوں اور تمنچوں کا رخ اس کی طرف کر دیا تھا۔ کانتے کی بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو یہ لمحہ ان پر ٹوٹ پڑنے کا تھا۔ کانتے نے اپنا سینہ خود چاک کر دیا اور چلا چلا کے سرنا سے بولا، لے چلا گولی۔ ساتھ ہی وہ بری طرح گالیاں بھی بکتا جاتا تھا، معلوم ہوتا تھا وہ اپنے اوسان کھو بیٹھا ہے۔ جمرو اور مارٹی مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، شامو نے اس کی کمر پکڑ رکھی تھی، کانتے ان تینوں کے قبضے سے نکلنے کے لیے زور کر رہا تھا۔ سرنا نے ابا جان کے گریبان سے ہاتھ ہٹا لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کانتے کو پکڑ کے اس کے پاس لے آئیں۔ یہ سنتے ہی 2 کی بجائے 4 آدمی کانتے کی طرف لبک پڑے۔ انہیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کے مارٹی، جمرو اور شامو بوکھلا گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کانتے کو اپنے بازوؤں میں جکڑے رکھیں یا آزاد کر دیں، لیکن پھر ان کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی، کیونکہ
دوسری صورت میں کانتے کو زیادہ ذک پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر کانتے کسی اور طرف جانے کی بجائے اپنی جگہ سینہ تانے کھڑا رہا، جیسے اسے حملہ آور آدمیوں کا انتظار ہو۔ اتنی دیر میں وہ چاروں اس تک پہنچ چکے تھے۔ کانتے کو یوں غیر متوقع طور پر آمادہ دیکھ کے وہ کچھ گڑبڑا سے گئے اور ان کے چھپٹنے کی شدت میں بھی کمی آ گئی۔ تاہم انہوں نے دونوں جانب سے کانتے کے شانے اس طرح پکڑے جیسے بہت مشکل سے ان کے قبضے میں آیا ہو، یا اگر گرفت ذرا سی کمزور رہی تو وہ کسی طرف بھاگ کھڑا ہوگا۔ کانتے نے فرش پر تھوک کے سرانا کو ایک اور گالی دی، ماں کی گالی۔ جانے اس کے دماغ میں کیا سمایا تھا۔ ہم سب اپنی جگہوں پر سن کھڑے تھے، کسی اور کے دخل دینے کا کچھ حاصل نہ تھا۔ کانتے کو کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ گولی بھی چلا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے نہ آدمیوں کی۔ وٹھل اور پیرو نے اپنے ہونٹوں پر مہر لگا لی تھی۔ زبانی طور پر اور کہا بھی جا سکتا تھا، دلیل تو دلیل کے جواب میں دی جاتی ہے۔ وہ لوگ ایک بات چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم ہیرو کی موجودگی کا اقرار کر لیں۔ اگر صورتحال دوسری ہوتی، واقعی ہمارے پاس ہیرے نہ ہوتے تو بھی ہم انہیں کچھ اسی طرح تو یقین دلاتے، اور وہ اگر اپنی سروش پر قائم رہتے۔ کانتے کو چاروں آدمی پکڑ کے سردار کے پاس لے گئے اور قریب پہنچ کے انہوں نے اس کی گردن، کمر اور بازو اس طرح ہاتھوں کے شکنجے میں کس لیے کہ کانتے کے لیے جنبش کرنا بھی آسان نہیں رہا۔ سرانا ابا جان کی طرف سے منہ موڑ کے کانتے کے سامنے آ گیا۔ اس وقت ابا جان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ایک موقع نکل آتا۔ ابا جان تو گنگ کھڑے تھے، پھٹے ہوئے کرتے میں ان کا حلیہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ سرانا کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھی۔ اس نے کانتے کی گردن پر تمنچا رکھ دیا اور نیچے کی جانب سے اس کی تھوڑی پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ کانتے کا سر جھنجھنا گیا ہوگا۔ اس نے بھی ایک پل کی دیر نہیں کی، جواب میں اپنے جسم کو جھٹکا دے کے جھک گیا، پھر پورے زور سے اوپر اچھلا۔ چاروں آدمی اس کی جھونک میں گرتے گرتے بچے۔ کانتے نے اچھل کے سرانا کے پیٹ میں لات ماری۔ وہ پیٹ پکڑے ہوئے دوہرا ہو گیا، اس کے پیر ڈگمگا گئے تھے۔ وہ پیٹھ کے بل فرش پر گرتا مگر سنبھل گیا۔ پیچھے کے ایک آدمی نے اسی وقت کانتے کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو نعرہ لگانے کے انداز میں تنبیہ کی کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ وہ بندوق کا نشانہ لیے تیار کھڑا تھا۔ کانتے کی طرح اس کا خون بھی کچھ زیادہ ہی گرم معلوم ہوتا تھا۔ وہ گولی چلا سکتا تھا کیونکہ اس کے تیور ایسے ہی تھے، لیکن عین وقت پر سرانا نے جلدی سے ہاتھ اوپر اٹھا کے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں، ہم کو پتہ ہے یہ سب سے پہلے جانا چاہتا ہے، پر ہم اس کو سب سے آخر میں بھیجیں گے۔ ابھی ہم اس کے کل پرزہ ٹھیک کریں گے۔ ہم کو یہ سب چھٹا ہوا لگتا ہے، وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، اور کانتے کے پاس آ کے اس نے دوبارہ اس کی کنپٹی پر مکے کی بھرپور ضرب لگائی۔ اس مرتبہ کانتے کو اچھل کے اس کے پیٹ پر لات مارنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اسے جکڑنے والے چاروں آدمی پہلے سے زیادہ مستعد تھے۔ دو اس کے شانے پکڑے ہوئے تھے، ایک نے اس کی گردن اور ایک نے کمر قابو میں کر رکھی تھی۔ کانتے کو یوں بے بس دیکھ کے اس کی وحشت کم نہیں ہوئی بلکہ کچھ اور فزوں ہو گئی۔ اس نے اپنا تمنچا پیٹی میں اڑس لیا اور پے ترپے کانتے کے منہ اور سینے پر ضربیں لگائی۔ کانتے اسے اور اشتعال دلا رہا تھا۔ اسے جانے کتنی گالیاں ازبر تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ مسلسل ضربوں سے کانتے کے ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ کانتے کے لیے یہ چوٹیں بے شک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بچپن سے وہ ان کا عادی تھا۔ اتنا تو بارہا وٹھل نے اسے مارا تھا، لیکن کانتے کو موقع محل کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ایک دو آدمی نہیں، اس کے سامنے پورا جتھا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اب اس آدمی کی توجہ ابا جان کی طرف سے یکسر ہٹ گئی تھی۔ وہ ابا جان ابھی تک اس کے پاس ہی کھڑے تھے اور اس نے انہیں اپنی جگہ واپس جانے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ ممکن ہے کانتے یہی سب کچھ دیکھ کے آگے بڑھا ہو، پھر تو وہ یقیناً اب بھی اسی کوشش میں ہے۔ اتنی دیر میں یہ بات میری عقل میں کیوں نہیں آئی تھی؟ ظاہر ہے کانتے نے اچانک بے وجہ تو شور مچانا شروع نہیں کر دیا تھا۔ وہ ہم سب کی طرح خاموش کھڑا رہتا تو ان ضربوں سے محفوظ رہتا۔ اس کی جگہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنا وجود اپنی نظروں میں بہت حقیر لگ رہا تھا۔ کانتے نے جیسے مجھے کوئی گالی دی ہو، مگر اب پچھتاوے سے کیا ہوتا۔ میں نے ارادہ بھی کیا کہ کانتے کی طرح شور مچانا شروع کر دوں، اس طرح سرانا کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ کے مجھ پر مبذول ہو جائے گی۔ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ارادہ باندھتا اور دزیدہ نظروں سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ مجھ سے ایک قدم بھی نہ بڑھایا جا سکا۔ یہ بعد از وقت تھا۔ سرانا ہر ضرب کے بعد کانتے سے ہیرو کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کانتے ہر بار گالی میں اسے جواب دیتا تھا۔ کمرے میں خنکی کے باوجود دونوں پسینے پسینے ہو گئے تھے اور کانتے کے پسینے میں تو خون بھی شامل تھا۔ یہاں تک کہ سرانا تھکا تھکا دکھائی دینے لگا۔ کانتے اگر چپ ہو جاتا تو وہ بھی رک جاتا، لیکن کانتے کو ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، گیدڑ کی اولاد، اپنے ان کھلونوں چڑی ماروں کو ہٹا کے دیکھ، پھر تجھ کو بتائیں کس کو پہلے جانا ہے۔ ابا جان سے ضبط نہیں ہوا۔ انہوں نے کانتے سے التجا کی کہ وہ اپنی زبان قابو میں رکھے۔ ادھر انہوں نے عاجزانہ لہجے میں سرانا کو مخاطب کیا، جناب میری بات سنیے، خدا کے لیے یہ فساد ختم کیجیے، اسے کچھ حاصل نہیں۔ آپ یقین کیجیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا تو اتنی اذیت و ذلت کون برداشت کرتا۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ ہماری بات مان لے، جو کچھ ہمارے پاس یہاں ہے وہ سب آپ لے جائیے، ہمیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے پاس کچھ نقدی ہے اور اتنی کم نہیں ہے، ہم وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ یکا یک رک گیا۔ ابا جان کی مداخلت سے اسے سانس لینے کی مہلت
مل گئی تھی اور کانتے کے ساتھ مزید حجت سے بچنے کا ایک جواز بھی فراہم ہو گیا تھا۔ اب تک اس پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہوگی کہ کانتے کی زبان اس کی ضربوں سے رکنے والی نہیں ہے اور اس طرح اسے اپنے آدمی کے سامنے پشیمانی اٹھانا پڑے گی۔ وہ ابا جان کی طرف پلٹ پڑا اور یوں ظاہر کیا کہ ابا جان کو فراموش کر کے اس سے کوئی چوک ہو گئی ہو۔ ہاں بوڑھے، وہ کسی قدر اکھڑی ہوئی سانسوں سے کانتے کو ماں کی گالی دیتے ہوئے بولا، ہم تو اس چکرا میں تجھ کو بھول ہی گئے تھے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، تو ابھی کیا بولتا ہے؟ اس کا لہجہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ابا جان نے تحمل سے کام لیا اور التجائی لہجے میں وہی تکرار کی، تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں؟ وہ چلبلے پن سے بولا، آپ کا یہ فیصلہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ ابا جان نے نرمی سے کہا، ہمارے آپ کے درمیان کوئی پرانی عداوت یا مخاصمت نہیں ہے، ہم نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ ابا جان کی داد و فریاد کا یہ اثر ہوا کہ اس نے ان کی داڑھی پکڑ لی اور رونوں سے کہنے لگا، تم تو ایسے ہی رٹا لگاتا رہے گا۔ ابا جان نے اسے کہا کہ پھر وہ اس کا مطالبہ کہاں سے پورا کرے۔ یہ سن کے اس نے انہیں ایک بےہودہ گالی دی اور ان کی داڑھی پکڑ کے جسم کو جھٹکے دینے لگا۔ ہم کو صرف نکتی پر ٹہلائے گا وہ بھی لے کے جائیں گے، پر پتھراں کے ساتھ، سمجھا؟ میں پیرو کو پیچھے کی جانب دھکا دے کر اس وحشی کی طرف چھپٹا، لیکن پیرو کو پہلے سے اندازہ تھا۔ میں اس کے بازو سے چھوٹ کے اور ایک قدم آگے نکل آیا۔ پیرو نے اپنی ٹانگ اڑا کے مجھے گرا دیا۔ پھر جتنی دیر میں فرش سے اٹھا زورا اور پیرو نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ پیرو مجھے سمجھانے لگا، اس کی باتیں مجھے زہر لگ رہی تھی، میرے سارے جسم میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا، صرف اس لیے کہ بصورت دیگر میری زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ اس عذاب سے تو موت ہی بہتر تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پیرو اور زورا کے تسلط سے نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ سرانا نے مجھے اپنی طرف چھپٹتے دیکھ لیا تھا، اس کی بھڑکتی ہوئی آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ وہ پچکارتے لہجے میں بولا، آنے دو، اس کتے کے پلے کو بھی آنے دو، اب ہم پہلے تجھی کو دیکھیں گے، کتنے دانت نکالے ہیں تو نے۔ میں اسے ضرور کوئی جواب دیتا مگر ابا جان کی طرف دیکھ کے میری زبان ٹھٹر کے رہ گئی۔ انہوں نے اشاروں میں مجھے صبر سکون کی تلقین کرنی چاہی۔ ادھر کانتے نے پھر شور مچانا شروع کر دیا تھا، سارا کمرہ اس کی چیخوں پکار سے گونج رہا تھا۔ سرانا مجھ پر زیادہ توجہ نہ دے سکا، کانتے کے شور سے وہ پھر برہم سا ہو گیا۔ کانتے کی گالیاں اس کے کانوں میں نشتر بن کے چبھ رہی ہوں گی۔ وہ جانی انداز میں کانتے کو خاموش کرنے کے لیے اس کی جانب چلا گیا، لیکن اس کے مقابل جا کے ٹھہر گیا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے چاروں ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ کانتے کو برابر کے کمرے میں لے جائیں اور جب تک اس کی زبان نہ تھمے سے مارتے رہیں، بعد میں وہ ہم سے نپٹ کے خود اسے دیکھے گا۔ حرام زادے، ادھر تیری میاں مرتی ہے کیا؟ کانتے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اپنے کو یہ تیرے جمائی تھوڑے پڑیں گے۔ کانتے ان کے بازوؤں سے نکلنے کے لیے پورا زور صرف کر رہا تھا۔ وہ پچھاڑے کھا رہا تھا، جیسے کسی پاگل پر قابو پانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ان چاروں نے اپنی بندوقیں کندھوں سے لٹکا لی تھی اور تمنچے پیٹیوں میں رکھ لی تھے۔ اپنے دونوں کھلے ہاتھوں سے وہ پوری طرح اسے دبوچے ہوئے تھے اور کانتے کی پچھاڑوں کی جھونک میں ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے، لیکن وہ کانتے سے لپٹے رہے۔ کانتے فضول میں ان سے ٹکرا تھا۔ آخر وہی کامیاب ہوئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے لے گئے۔ ان چاروں کے جانے سے سرانا سمیت 4 آدمی کمرے میں رہ گئے تو دروازے پر موجود تھے۔ ان میں سے ایک اندر آ گیا اور دروازے پر رہ جانے والے دوسرے آدمی کا رخ بھی ہماری جانب تھا۔ کمرے میں سکوت ہو گیا۔ کانتے کے جاتے ہی سرانا واپس ابا جان کی طرف آیا اور جھڑکتے لہجے میں ان سے بولا، ہاں بوڑھے۔ اس نے ابا جان کے سر کے بال پکڑ لیے اور سر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کچھ ٹھکانے آیا یا ابھی اور ٹھیک کریں؟ ابا جان کے ہونٹوں پر لفظ سسک کے رہ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کے یہ کبارگی مجھے شبہ ہوا کہ بس کچھ دیر باقی ہے، ابا جان اقرار کر لیں گے۔ یہی بہتر تھا، اس ذلت کے سامنے ہیرے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ابا جان کے پاس ہیروں کی کمی نہیں ہے، چند پتھر نکل جانے سے ان کے خزانے پر کیا فرق پڑے گا؟ سمجھ لیں کہ تبت کے زیر زمین موت کا ایک اور ستون نہ کھودا جا سکا، اور اگر وہاں سے اتنا کچھ برآمد نہ ہوتا تو کیا کر لیتے؟ کوئی دولت آدمی سے بڑی نہیں ہوتی اور آدمی عزت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ابا جان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پڑی ہوئی تھیں، ان کے نتنوں اور ہونٹوں پر لرزہ سا طاری تھا۔ کبھی میری جانب ان کی بے چین نگاہیں اٹھتی تھیں، کبھی وٹھل کی جانب اور کبھی وہ سرانا کی طرف دیکھتے تھے۔ اس نے ان کے سر کو متعدد جھٹکے دیے۔ گو ابا جان نے اف تک نہیں کی تھی، لیکن ان کے چہرے سے اندرونی اضطراب صاف چغلیاں کھا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں کتنی بار ارادہ کیا کہ ابا جان اگر اقبال کرتے ہوئے جھجک رہے ہیں تو میں خود سرانا سے کہہ دوں گا کہ ہیرے یہی ہیں، اسی حویلی میں موجود ہے، مگر میں نے خود کو بمشکل روکا۔ مجھے توقع تھی کہ چند لمحوں میں ابا جان خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، ورنہ وٹھل اور پیرو میں سے کوئی بول اٹھے گا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ معلوم نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ابھی تک وہ یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ جلد یا بددیر سرانا مایوس ہو کے واپس چلا جائے گا۔ یہ محض اس کی گیدڑ بھبکیاں ہیں، اسے ہیرو کے سوا کسی اور بات سے سروکار نہیں۔ رات ختم ہونے میں بھی اب اتنا وقت نہیں رہ گیا۔ اگر یہی بات پیرو، وٹھل یا ابا جان کے ذہن میں تھی تو یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ اتنی دیر میں انہیں اس کے متعلق کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کتنا اجڑ اور جنگلی ہے۔ لگتا ہے کہیں بھی بندھا نہیں ہے، اسے تو بات کرنا بھی نہیں آتا۔
اس سے اب کچھ بھی بعید نہ تھا، جانے کس وقت اس کے من میں کیا سما جائے۔ بہرحال میں نے طے کر لیا تھا کہ وہ تینوں مزید خاموش رہے تو میں اسے بتا دوں گا، چاہے بعد میں پیرو اور وٹھل مجھ سے کتنے ہی ناراض ہو جائیں۔ مگر بروقت مجھے ہوش آ گیا، میری زبان بہکتے بہکتے رہ گئی۔ یکایک مجھے خیال آیا میں اسے کیا بتا سکوں گا، صرف یہی کہ ہیرے حویلی میں ہیں۔ سرنا کے سوال کا جواب میرے پاس کیا ہے کہ وہ حویلی کے کون سے گوشے میں چھپائے گئے ہیں، یہ تو ابا جان بھی نہیں جانتے۔ رات کو ابا جان سے تھیلی لے کے صرف پیرو اور وٹھل باہر گئے تھے، یہ وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے تھیلی کہاں محفوظ کی ہے، ان کے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا۔ کمرے میں واپس آ کے انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، نہ کسی نے ان سے یہ پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ میرا گمان ہے کہ وہ سبزہ زار کی طرف گئے تھے اور انہوں نے تھیلی کسی درخت، گملے، جھانڈ یا جھاڑی میں کسی ایسی جگہ چھپائی ہوگی جہاں کسی کو شک نہ ہو سکے، مگر یہ میرا گمان ہی تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے نہیں گیا تھا، پورے یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، ہو سکتا ہے انہیں عمارت ہی میں کوئی زیادہ محفوظ جگہ مل گئی ہو۔ سو میرے اس انکشاف سے کون سی مشکل دور ہو سکتی تھی، باقی تو سب انہی پر منحصر تھا۔ شاید ابا جان کی خاموشی کی بھی یہی وجہ تھی کہ وٹھل اور پیرو کے تائیدی اشارے کے بغیر یہ اعتراف بےمانی تھا، وہ بھی اتنا ہی بتا پاتے جتنا میں۔ مگر وٹھل اور پیرو کیوں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، انہیں تو ایسی چیزوں سے کبھی رغبت نہیں رہی۔ تبت سے واپسی پر فیض آباد میں ابا جان نے اشارتاً انہیں پیشکش کی تھی کہ اگر وہ پسند کریں تو تبت سے لائے ہوئے نوادر تقسیم کر لیں۔ وٹھل چاہتا تو ان سے سبھی کچھ لے سکتا تھا، ابا جان کچھ نہ بولتے۔ وٹھل چاہتا تو ان سے سبھی کچھ لے سکتا تھا، ابا جان کچھ نہ بولتے، لیکن صرف وٹھل ہی نہیں، ان سب نے ابا جان کی پیشکش ہنسی میں ٹال دی تھی۔ پھر وٹھل کو یہ کیا ہو گیا تھا، اب اسے کون سی توقع تھی، کس موقع کی امید؟ اس انتظار میں تو کوئی بھی ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا۔ اسے کانتے کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اب کس حال میں لوٹے گا۔ جتنی دیر ہو رہی ہے کانتے کے لیے اتنا ہی برا ہو رہا ہے۔ میرے دست و بازو اینٹتے جا رہے تھے۔ سرنا نے ابا جان کو ہدف بنا رکھا تھا۔ ابا جان کا حلیہ خاص طور پر اس کے ذہن نشین کرایا گیا ہوگا، کیونکہ اس نے ہم میں سے انہی کو منتخب کیا تھا، یا وہ اس گمان میں تھا کہ ہم زیادہ دیر تک ایک بوڑھے آدمی پر ستم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہی ہوا۔ منیر علی چپ نہ رہ سکے۔ سرنا نے ابا جان کے سینے پر موقع کی ضرب لگائی تو منیر علی چیخنے لگے، ارے ظالموں، کچھ تو خدا کا خوف کرو، اتنے بزرگ آدمی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، خدا کے لیے رحم کرو، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ منیر علی کی فریادی آواز پر وہ شخص اور برہم ہو گیا اور اس نے لچر انداز میں انہیں متنبہ کیا کہ اپنی زبان کو لگام دے، دیوار سے لگے کھڑے رہیں، اور ورنہ ابا جان کی جگہ انہیں بلا لے گا۔ اس نے ان سے اور بھی بہت کچھ کہا جو منیر علی نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا تھا اور بچوں کی مانند ہچکیوں سے رونے لگے تھے۔ پیرو اور وٹھل ٹک دیکھا کیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب انہیں اور کون سا نظارہ مقصود ہے۔ میرے سینے میں یکایک آگ سی بھڑکنے لگتی تھی اور میرا دماغ بالکل معاف ہوا جاتا تھا۔ کسی لمحے مجھے کچھ بھی دکھائی سنائی نہیں دیتا تھا۔ پیرو اور زورا مجھے ابھی تک جکڑے ہوئے تھے، ہرچند ان کی گرفت میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ سرنا ابا جان کے پیٹ میں مکے مار رہا تھا اور ابا جان کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے دہرے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے شعلہ بار نظروں سے وٹھل کی جانب دیکھا، وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا، اس کے سوجے ہوئے چہرے پر بے شمار لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وٹھل کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں، وہ بھی اسے کیا اور کتنا بتا سکتا ہے۔ ہیرو کی موجودگی کے اعتراف کا مطلب تو یہ ہے کہ ابا جان کی حویلی کی طرف اٹھی ہوئی نگاہوں کو ان کے شک کی سند مل جائے۔ سرے دست وہ ہیرو کی تھیلی لے کے لوٹ جائیں گے، لیکن بات کی کیا ضمانت ہے کہ انہیں بھیجنے والوں کو قرار آ جائے گا، وہ اسی پر اکتفا کر لیں گے اور اس کے بعد شہر کے دروازے پر کھڑے ہوئے نگراں ہماری جانب سے آنکھیں بند کر لیں گے۔ ہیرو کے حصول کے بعد تو ان کا تجسس اور بڑھ سکتا ہے، وہ ہمارے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ نامعلوم تھیلی میں اور کون سے ایسے نادر ہیرے ہیں جو ہیرو کی پرکھ رکھنے والوں کو اضطراب میں مبتلا کر دیں۔ ہمارا اقبال جرم کے مترادف بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا یہ نہ سوچا جاتا کہ جن لوگوں کی ریاست میں آمد و موجودگی پہلے ہی مشتبہ ہے، ان لوگوں کی طرف سے یہ اقبال کیا گیا ہے؟ سلسلے ملانے والے تو دور تک سلسلے ملائیں گے۔ سب سے پہلے تو انہیں بازار کے اڈے سے ہماری وابستگی کا علم ہوگا، جو ہو سکتا ہے پہلے سے ہو۔ ہمارا سارا شجرہ جانے بغیر، ہمارے بارے میں ہر طرح سے مطمئن ہوئے بغیر وہ ہمیں یہاں سے کیوں جانے دیں گے؟ کیا یہ نہ سوچا جاتا کہ جن لوگوں کی ریاست میں آمد اور موجودگی پہلے ہی مشتبہ ہے، ان لوگوں کی طرف سے یہ اقبال کیا گیا ہے؟ سلسلے ملانے والے تو دور تک سلسلے ملائیں گے۔ سب سے پہلے تو انہیں بازار کے اڈے سے ہماری وابستگی کا علم ہوگا، جو ہو سکتا ہے پہلے سے ہو۔ ہمارا سارا شجرہ جانے بغیر، ہمارے بارے میں ہر طرح سے مطمئن ہوئے بغیر وہ ہمیں یہاں سے کیوں جانے دیں گے؟ یہ اعتراف تو اپنی طرف مزید توجہ دلانے کے مستحق ہوگا۔ اسی زمین پر مزاحمت زیادہ کامیاب ہوتی ہے جہاں آدمی کی جڑیں ہوں۔ یہاں ہر سو راجو نوابوں کی عملداری ہے۔ وہ اتنے آدمی بھیج سکتے ہیں، صرف شک پر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ایک ہیرے کے لیے ان کی بے چینی کا یہ عالم ہے، تو اب ہماری تحویل سے دستیاب ہونے والے ہیرے دیکھ کے تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ شاد کام ہونے کے بعد تو ان کی سرکشی کو اور توانائی ملے گی۔ ان میں اتنی استطاعت اور ایسی وحشت ہے
کہ ہم جہاں جہاں جائیں ان کے آدمی ہمارا سایہ بنے پھرتے رہیں گے۔ وٹھل کی خاموشی کا سبب یہی اندیشے ہوں گے۔ ہمیں ایک یہی وقت نہیں ٹالنا، آنے والے وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آنے والے دنوں کے تحفظ کے لیے ہمیں آخری لمحے تک انکار ہی کرتے رہنا تھا۔ یوں اپنی پسپائی کا اعتراف تو آخری لمحے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ میرے سر میں جیسے بہت سی گرہیں کھل گئی تھیں۔ اس کے سوا اور کیا صورت ہے کہ ہم سرانا کو یقین دلانے کے لیے یہ منظر دیکھتے رہیں، چاہے ابا جان کا لباس تار تار ہو جائے اور سرانا کی ضربوں سے وہ نیم جاں ہو جائیں۔ ابا جان بھی اچھی طرح یہی کچھ سمجھ رہے تھے، اس لیے اس قدر استقامت سے ہی افتاد جھیل رہے تھے۔ اب یہی تھا کہ کانتے کے مانند ہم میں سے کوئی غول مچا کے سرانا کی توجہ ابا جان کی طرف سے دوبارہ ہٹا دے اور تھوڑی دیر کے لیے انہیں سکون مل جائے۔ ابا جان پہلے تو جیسے تیسے اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہے، وہی سوال وہی جواب، لیکن پھر ابا جان نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے سکوت اور ان کے عزم سے اتنا ضرور ہوا کہ سرانا کا ہاتھ رکنے لگا اور اس پر کسی حد تک جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی، تاہم جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جائے یا اپنے منصب کا خیال آ جائے۔ چند لمحوں کے تذبذب اور تردد کے بعد وہ چونک پڑا اور اس نے فیصلہ کن لہجے میں ابا جان سے وہی تکرار کی۔ ابا جان کی خاموشی پر وہ اور گرجنے لگا، سالہ گونگا ہو گیا بڈھے، ہم آپ سے کس طرح کہیں؟ یہاں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہم آپ کو اور کس طرح اطمینان دلائیں؟ وہ تو اب ہم خود کریں گے، ادھر کا کونا کونا چھنوائیں گے، پھر تم سے پوچھیں گے اور دیکھو ہم بولے دیتے ہیں۔ سالہ مال یہاں نکل آیا نا تو تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ادھر کچھ نہیں ہے۔ بہت دیر بعد وٹھل نے زبان کھولی، اس کی زبان اٹک رہی تھی۔ اپنی بات کا یقین کرو، اتنی بڑی حویلی میں کدھر کدھر کھوجو گے؟ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں تلاشی سے کچھ نہیں نکلے گا، بیکار اپنا وقت کھوٹا کرو گے۔ ادھر کچھ ہوتا تو ہم تم کو اتنی دیر کبھی نہ روکتے۔ ادھر کچھ نہیں ہے، سرانا تنزیہ لہجے میں بولا۔ نہیں ہے سردار، وٹھل نے دبی زبان سے کہا۔ کتنی بار بولے؟ مال ادھر ہی ہے، وہ پیر پٹک کے بولا۔ پہلے اگر تم ہماری بات سالہ سیدھے سبا مان لیتے تو ہم تمہاری جانہ معاف کر دیتے، پر آپ تم کو سیدھا جہنم میں بھیج کے جائیں گے۔ ہم یہاں دیواراں زمینہ ایک دم سب کھود کے ڈال دیں گے۔ ہم نے بول دیا کہ تمہاری مرضی، وٹھل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اور اگر ادھر سے کچھ نہ نکلا تو ہم کو کیا دو گے؟ وہ سٹ پٹاسا کیا۔ جواب میں اس نے وٹھل کو گالی دی۔ وٹھل نے اسے پھر تلاش سے باز رکھنا اور یقین دلانا چاہا کہ اس تگ و دو سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ نہ مانا۔ وٹھل کے اصرار سے اسے مشکوک ہو جانا چاہیے تھا۔ ادھر پیرو نے بھی چرمراتے لفظوں میں اسے یہی باور کرانے کی کوشش کی، یا تو وہ جان بوجھ کے اس کے تجسس کو ہوا دے رہے تھے، یا وٹھل اور پیرو ہیرو کی تھیلی کسی غیر محفوظ جگہ رکھائے تھے، مگر ان سے اس چوک کا امکان نہیں تھا۔ پیرو کی دخل اندازی نے مہمیز کا کام کیا۔ سرانا نے اسے جھڑک دیا۔ پیرو تل ملا کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے سردار، وٹھل نے شکست ہردہ سے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہے تو جا کے اوپر نیچے سارے کونے بچا لے، اچھی طرح ٹٹول لو۔ چھپانے کو ادھر نہ جگہ کی کمی ہے نہ چیز کی۔ دیوار، تاک، چولہا، ہنڈیا، بکسے، الماری، مسہری، کرسی۔ وٹھل نے متعدد چیزوں کے نام لیے اور بولا، جہاں جی چاہے جا کر دیکھ لو۔ اصلی جگہ کا نام بھی بولو۔ اصلی جگہ؟ وٹھل نے ترشی سے کہا۔ کون سی اصلی جگہ؟ وہی جہاں تم نے سارا مال دبا کے رکھا ہے۔ تمہارے من میں شک جم گیا، اپنے کو پتا نہیں، وہ ابھی ہم کیسے نکالے؟ بعد میں جو من میں آئے کر لینا، پر پہلے تھوڑی اپنی بات ذرا تسلی سے سن لو۔ ہم نے تم کو سب صاف بول دیا، لگتا ہے تم نے کچھ بھی دھیان نہیں دیا۔ ہم کو خوب نظر آ رہا ہے کہ تمہارے پاس بندوق بھی ہے، تمنچا بھی، آدمی کی بھی کمتائی نہیں ہے۔ اتنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بندوق 10 کو جام کر لیتی ہے، تمنچا تو سارا پورا جادو ہے، کھٹکا دباتے ہی آدمی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اپنے بابا نے پہلے ہی تم کو بولا تھا کہ ہیرے سالے جان سے بڑے نہیں ہوتے، ہم کو معلوم ہے تمہارا ایک اشارہ اپنی جان کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تم سمجھتے ہو اپنے کو کچھ بھی پٹا ہی نہیں دے رہا ہے، ایسے میں تو آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہیں، اس کے بعد بھی تم تلاشی لینا چاہتے ہو تو شوق سے لو۔ وٹھل نے ایک ایک لفظ سنبھل کے بولا تھا۔ سرانا نے غور سے سنا بھی تھا، لیکن تلاشی کے ذکر پر ابرا فروختہ ہوا اور تلخی سے بولا، تلاشی ہم ضرور لیں گے۔ کیا کرے گا سردار، ایک دم بیکار ہوئیں گا، پیرو نے تیزی سے کہا۔ اب ان کا بات ابھی مان لو۔ سرانا نے دروازے پر کھڑے ہوئے آدمی کو فوراً اشارہ کیا۔ وہ دوڑتا ہوا اندر آیا تو سرانا نے کڑکتی آواز میں حکم دیا کہ عمارت کی ایک ایک جگہ کی تلاشی لی جائے اور کسی چیز کا خیال نہ کیا جائے، چاہے کچھ بھی توڑنا پڑے۔ ہمیں سنانے کے لیے توڑنے پھوڑے کے لفظ پر اس نے ہاتھ زور دیا تھا۔ ہم میں سے کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ پھر اس نے کمرے میں موجود 4 آدمیوں میں سے ایک کی جانب انگلی اٹھا کے ہدایت کی، وہ بھی باہر چلا جائے۔ وہ دونوں دروازے پر پہنچ گئے تھے، اس کی آواز پر رک گئے تھے۔ اس نے انہیں جلد سے جلد اپنا کام نپٹانے، اس کے لیے 2-3 آدمیوں کے گروہ بنانے کی تاکید کی، اور اس کے لیے 2-2 3-3 آدمیوں کے گروہ بنانے کی تاکید کی۔ ابھی اس کی ہدایتیں جاری تھی کہ پیرو نے جھجکتے ہوئے سے ٹوکا، بولے تو اپن بھی ساتھ چلا جائے سردار، ان کو تھوڑا آسانی ہوئیں گا، کام میں اتنا دیری نہیں ہوئیں گا۔
سرانا نے گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے آدمی پیرو کی آواز سن کے ٹھہر گئے تھے۔ سرانا نے چیختے ہوئے انہیں سرزنش کی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں اس سمے 4 آدمی رہ گئے۔ چند لمحوں تک وہ بہت مضطرب نظر آیا اور کمرے میں چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے اس نے ایک اور آدمی کو تلاشی کے لیے باہر جانے کو کہا۔ اسے احساس تھا کہ رات زوال پر ہے، جتنے زیادہ آدمی باہر ہوں گے اتنی ہی جلد کام مکمل کر لیں گے۔ اسے شامل کر کے اب کمرے میں ان کی تعداد 3 رہ گئی تھی۔ نفری کم ہو جانے پر وہ کچھ زیادہ ہی چوکنا اور تیار ہو گیا تھا۔ اس کے باقی دونوں ساتھیوں کی بھی یہی کیفیت تھی کہ ایک دروازے کی طرف جا کے دوسرا اس کے بالکل مخالف، دونوں مورچہ سا بنا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ سرانا کے ہاتھ میں تمنچا تھا۔ اس نے ابا جان کو شانے سے پکڑ کے گھسیٹ لیا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی اضطراری تھی کہ ایک ذرا سی بدگمان آہٹ پر گولی چلا دے گا۔ اس کی نگاہیں مسلسل ہم پر منڈلا رہی تھیں۔ وٹھل اور پیرو شانے لٹکائے سمٹے کھڑے تھے۔ یقیناً وہ اسے اپنی طرف سے اطمینان دلانا چاہتے تھے۔ میری رگیں اس وقت پھڑک رہی تھیں۔ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ سرانا نے اس دوران ابا جان سے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ اس نے انہیں ہمارے درمیان واپس بھیجا۔ انہیں اپنے قریب رکھنے میں اس کی مصلحت سمجھ میں آتی تھی۔ سردار، سردار! کمرے میں یکایک پیرو کی گھٹی گھٹی آواز گونجی۔ سرانا ہڑبڑا سا گیا۔ اس نے جھپٹ کر اپنا تمنچا پیرو پر تان لیا۔ اب بھی اپن ایک بات بولے، پیرو نے ہچکچاتے کہا۔ سرانا کا منہ بگڑ گیا۔ ابھی اس نے اجازت نہیں دی تھی کہ پیرو ابلتے لہجے میں بولا، ابھی تھوڑا بیٹھنے کی اجازت دو، سالا کھڑے کھڑے ٹانگ کھولتا پڑا ہے، سیدھی طرح کھڑے رہو، سرانا نے گرج کے کہا۔ وہ تو ابھی تم بولے تو ایک پیر پہ بھی کھڑا ہو جائیں گا، تم ابھی ادھر ایک دم بادشاہ کے مافی کا جو حکم دے گا کرے گا، پر اپن کا مطلب ہے جب تک تمہارا لوگ ادھر لوٹ کے آتا ہے اپن ذرا کمر کھینچ لے، قسم سے اپن کئی دن سے ٹھیک سے سویا بھی نہیں ہے، ابھی ادھر دن بھر گھر کا سورج دیکھا تھا تو تم آ گیا، ابھی ادھر دن بعد گھر کا سورج دیکھا تھا تو تم آ گیا، تھوڑی دیر اور صبر کرو، سرانا نے درشتی سے کہا، ہم تم کو پورے آرام سے سلا کے جائیں گے، جو تم بولتا ہے ابھی سب ٹھیک ہے، پیرو بجھے ہوئے لہجے میں بولا، پر ابھی بابا کو تو ادھر بھیج دو، اس کے بڑھاپے پر ترس کھاؤ، ہم نے بہت خیال کیا اس کا، سرانا نے قریب کھڑے ہوئے ابا جان کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پر اس نے اپنا ابا جان نے سر جھکا لیا۔ سرانا کہنا چاہتا ہوگا کہ ابا جان نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا، لیکن اس کے بجائے جان کہاں سے اس کے سینے میں چھپا ہوا غبار اٹھ کر آیا اور اس نے اپنی جگہ سے اچک کے تمنچا ایک ہاتھ میں سنبھالے ان کے گال پر تماچا مارا۔ ابا جان کا جسم بل کھا گیا۔ نہیں سردار، اپن ایسا نہیں بولا، پیرو نے لجاجت سے کہا، تمہارا آدمی جب تک لوٹ کے نہیں آئے تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سرانا اور بفر گیا۔ وٹھل نے جیسے اسے شے دے دی ہو، اس نے ابا جان کو ایک ہی سانس میں کئی تمانچے مارے۔ ابھی بہت ہو گیا، پیرو کی آواز بدلنے لگی تھی، یہ تمہارا باپ برابر ہے۔ پیرو مجھے روک رہا تھا، ابھی تک روکے ہوئے تھا اور خود اسے الجھ رہا تھا، تندی سے بولا، اب اس کو چھوڑ دو سردار۔ سرانا نے سر ہلاتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، اس کو چھوڑ دیں؟ تم سبھی کو کیوں نہ چھوڑ دیں، کتے، تم ہم کو اس طرح حکمہ بولے گا؟ اپن ابھی تم سے بنتی کیا ہے، ہم شروع میں تم سے کیا مغزہ مارتے تھے، نرمی سے بات کیے تھے، پر تم نشہ جو کیا تھا سالا، وہ بھڑکتی آواز میں بولا اور کہنے لگا، ہم ایک بار پھر بولتے ہیں، ابھی ٹائم ہے، ہم کو مال کی جگہ بول دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس دوران میں ابا جان پر اس کی دست درازی جاری رہی۔ ابھی بابا کو چھوڑ دو سردار، پیرو کی آواز پھٹی ہوئی تھی، اب ایک لفظ بھی آگے بولا تو ہم تمنچا چلا دیں گے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے پیرو کو حکم دیا، وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہے، ساتھ ہی اس کی ضربوں میں تیزی آ گئی۔ ابا جان سے اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، ان کی ناک سے خون بہنے لگا تھا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، ابا جان کسی بھی لمحے فرش پر گر سکتے تھے۔ میرے اختیار میں اب کچھ نہیں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں زورا اور پیرو کو کوئی جسمانی ذکر پہنچا کے ان کے قبضے سے آزاد ہوتا، پیرو ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، ٹھہر جاؤ، اپن بولتا ہے۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اپن تم کو بولتا ہے، ابھی پتھر کدھر ہے، کس کے پاس ہے؟ سرانا اچھل پڑا، ابا جان پر اس کا اٹھا ہوا ہاتھ درمیان میں ساکت رہ گیا۔ وٹھل کی آنکھیں بھی پھیل گئی تھی، اس نے مڑ کے حیرت سے پیرو کو دیکھا، دادا تم ہوش میں تو ہو؟ وہ مضطرب لہجے میں بولا، کیا بولتے ہو تم؟ اپن کو معاف کر دو وٹھل بھائی، اپن زیادہ دیری ایسا نہیں دیکھ سکتا، اپن کو معاف کرو۔ نہیں دادا نہیں، وٹھل نے منتشر آواز میں کہا، تم کیا بول سکتے ہو، ابھی کچھ فائدہ نہیں، پتھر اپنے بابا سے بڑا نہیں ہے۔ پیرو آنکھیں چراتے ہوئے بولا، اپن ابھی سب بول دے گا دادا، وٹھل نے تلخی سے کہا۔ سرانا حیرت زدہ نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا، اس نے تمنچے کا رخ فوراً وٹھل کی طرف کر دیا، تم اب ایک دم خاموش رہو گے، بالکل خاموش، اب ہم ذرا بھی دیر نہیں کریں گے۔ وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں پیرو سے مخاطب ہوا، ہاں کیا بولے تم، کیا بولے؟ ہم سب کو چھوڑ دیں گے، سب کو، ہم کو پتھرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے، نقدی بھی چھوڑ دیں گے، جلدی سے ہم کو بولو۔ اس کی آواز سنسنا رہی تھی، پہلے بابا کو ادھر بھیج دو، اس کو بھی بھیج دیں گے، پر پہلے تم بولو، پہلے تم بابا کو اپنے پاس بھیج دو۔ پیرو نے کٹی پھٹی آواز میں کہا، ہم اس کا اچار نہیں ڈالنے کے سالا، اب ان بھی اس ٹائم تک زبان نہیں کھولیں گا جب تک۔ ٹھیک ہے، سرانا نے مفاہمانہ انداز میں کہا،
اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ابا جان کو بے رحمی سے ہماری طرف دھکیل دیا۔ اب جلدی بولو، ہم پھر نہیں سننے گے، سمجھا؟ مال کہاں ہے؟ مال حویلی میں ہے، بیرو نے گہری سانس بھر کے کہا۔ وہ تو ہم کو پتہ ہے، پر حویلی میں کہاں؟ پیرو نے جواب دینے کے بجائے سراسیمہ نظروں سے وٹھل کی جانب دیکھا اور چپ رہا۔ تم اس کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ سرانا نے اشتعال سے کہا۔ وٹھل کی سرخ آنکھیں پیرو پر جمی ہوئی تھی۔ پیرو کبھی اسے دیکھتا کبھی سرانا کو۔ مال ادھر ہی ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سرانا دیوانہ ہو گیا۔ ادھر کہاں؟ سالے تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ نہیں، پیرو کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ پھر تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ پیرو وٹھل کی طرف دیکھ کے اور بل کھا کے رہ گیا۔ دادا، وٹھل نے برہمی سے کہا، تمہارا سر الٹا ہو گیا ہے۔ وٹھل کے بولنے پر سرانا اپنے رہے سہے ہوش و حواس بھی کھونے لگا۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف چھپٹا، مگر موہن اس کے قریب جا کے اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے دہکتی آواز میں وٹھل سے کہا کہ وہ ہم لوگوں کے درمیان سے ہٹ کے آگے آ جائے۔ وٹھل ساکت کھڑا رہا۔ سرانا نے تمنچا اس کے سامنے کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ بس چند لمحے اور انتظار کرے گا۔ وٹھل کو حرکت کرنی ہی پڑی، جیسے کوئی شخص مقتل کی طرف جاتا ہو۔ وٹھل آہستہ قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کمرے پر سناٹا چھا گیا۔ سرانا الٹے قدموں اور پیچھے ہو گیا۔ دونوں آدمی اپنی بندوقوں کا رخ بار بار بدلتے تھے۔ وٹھل ہم سے چند گز کی دوری پر بائیں جانب کی دیوار کے آگے کھڑا ہو گیا۔ دیوار سے اس کا فاصلہ 2 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ قریب ہی آتش دان تھا اور آتش دان کے اس طرف 2 مسیریاں برابر لگی ہوئی تھی۔ اس کے آگے وہ دونوں آدمی تھے۔ وٹھل کے آنے پر انہوں نے درمیانی فاصلہ اور کم کر لیا۔ سرانا کو وٹھل کی یہ جگہ پسند نہیں آئی۔ اس نے اسے اور آگے آنے کا حکم دیا۔ وٹھل نے تعمیل میں چو چرانی کی، سر جھکائے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی پشت ہمارے سامنے تھی، سینہ سرانا کے سامنے تھا۔ کچھ دیر تک سرانا وٹھل کے جسم کے گرد اس طرح تمنچا لہراتا رہا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ تمنچے پر اس کی انگلیوں کی سختی سے اس کی اضطراری حالت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اب تم بولو گے؟ شدت غضب سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہم کیا بولیں؟ وٹھل نے استنگی سے کہا۔ مال کے بارے میں بولو۔ ہم کو کچھ نہیں پتا، وٹھل حتمی لہجے میں بولا۔ اس سے پوچھو جس نے تم کو جاننے کا بولا ہے۔ تو اس کو روکتا تھا ٹکیائی کے؟ تو ان سب کا دادا ہے نا؟ ابھی ہم پہلے تجھی کو بھگتاتے ہیں۔ اس نے بے قابو ہو کے وٹھل پر اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ سب دم بخود کھڑے دیکھتے رہے۔ وٹھل نے اپنے گال پر اس کا تماچا کھا لیا اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی۔ اسے سرانا کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا۔ اچانک پیرو چلانے لگا، ابھی اس کو کچھ مت بولو، اب ان سب بولے دیتے ہیں، اب ان کچھ نہیں چھپانے کا۔ مال ادھر اوپر کے۔ وٹھل کی آواز پر سرانا کی نگاہ لازماً اس کی جانب مبذول ہو جانی چاہیے تھی۔ جیسے ہی اس نے پیرو کو دیکھا، وٹھل نے اچھل کے اس کے شانے پر ترچھے ہاتھ سے ضرب لگائی۔ سرانا کے ہاتھ سے تمنچا چھوٹ کے فرش پر گر گیا۔ پیرو کی آواز پر اس کے ساتھیوں کی بندوقوں کا رخ بھی بے اختیار پیرو کی طرف ہو گیا تھا۔ وٹھل کے لیے یہ لمحہ بہت تھا۔ ضرب پڑنے اور تمنچا گرنے پر سرانا اوسان میں نہیں رہا تھا۔ اس نے پلٹ کے وٹھل کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اسے تمنچے کی طرف چھپٹنا چاہیے تھا، لیکن وٹھل نے پلک چھپکنے میں پیچھے سے اس کے بازو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیے اور آنن فانن اسے لیے الٹے قدموں دیوار کی طرف ہٹنے لگا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی اس ناگہانی افتاد پر حواس باختہ ہو گئے تھے۔ ان کی توجہ پیرو کی جانب ہوئی ہی تھی کہ انہوں نے سرانا کی چیخ اور تمنچا گرنے کی آواز سنی۔ پھر جتنی دیر میں انہوں نے پلٹ کے بندوقوں کا رخ وٹھل کی جانب کیا، وٹھل نے سرانا کو جکڑ لیا تھا۔ اب نشانے پر ان کے سامنے وٹھل کی بجائے سرانا تھا۔ وٹھل اس کے جسم کی دیوار کے پیچھے محفوظ تھا۔ میں، پیرو، زورا، جمرو، شامو، ٹنگو، ماٹی، اب کسی سے بھی ایک پل کی چوک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وٹھل کو گولی مار دینے اور اس کے قبضے سے اپنے سردار کو آزاد کرانے کے لیے ان دونوں کی نگاہیں بالکلیہ اسی طرف منڈلانے لگی تھی کہ ادھر سے میں نے درمیان میں پڑے ہوئے تمنچے پر جست لگائی۔ انہیں بھی تمنچے کا خیال آ گیا تھا، تاہم مجھ پر بندوق اٹھانے یا تمنچے پر قبضہ کرنے کے فیصلے میں انہیں ایک لمحاتی تعامل لازم تھا۔ ادھر وٹھل کے شکنجے کی گرفت سے سرانا بلبلانے لگا۔ ان کی توجہ اس طرف بھی منتشر ہوئی۔ انہوں نے مجھ پر بندوق اٹھا لی تھی، مگر اس جانب سے شاموں اور جمرو کے بڑھنے کی ہٹ بھی تمنچا کسی طور پر ہماری تحویل میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ دونوں پھر اسی کی طرف لپک پڑے۔ پھر وہ اسے فرش سے اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ ماٹی، زورا، جمرو اور شاموں نے انہیں مہلت نہیں دی۔ میرے جست لگاتے ہی وہ پیچھے سے اور اطراف سے اتنی تیزی کے ساتھ آئے کہ ان دونوں کو سنبھلنے کا لمحہ نہ مل سکا۔ میں نے اسی اسنا میں تمنچا فرش سے اچک لیا۔ شامو تیزی سے جھکتا ہوا آیا اور سامنے آ کے ایک آدمی کی بندوق کی نال پکڑے سیدھا اوپر ہو گیا۔ یہ شامو کی غلطی تھی۔ اس نے زیادہ پھرتی دکھائی، بندوق چل گئی۔ کمرے میں زور کا دھماکہ ہوا اور گولی چھت میں ترچھی ہو کے لگی۔ اس کی آواز عمارت میں دوسری جگہوں پر بھی گئی ہوگی۔ وٹھل نے فوراً سرانا کے جسم سے اپنی بازو ہٹا لیے۔ اس نے اسے جھٹکنے کے انداز میں ایک طرف کر دیا۔ سرانا بے تحاشا دروازے کی جانب بھاگا، مگر وہاں پیرو موجود تھا۔ یہ دیکھ کے اس نے کمرے کی دوسری جانب رخ کیا۔ میں اس پر تمنچا چلا دیتا، لیکن وٹھل نے تیزی سے
میرے پاس آ کے تمنچے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میرے جی میں آئی میں بھی گولی چلا کے یہ تمنچہ اس کے حوالے کروں، لیکن میرے سامنے زورا نے سرانا کو پکڑ لیا تھا۔ زورا نے اس کی پسلیوں پر پے در پے شدید ضربیں لگائیں۔ میں نے تمنچہ وٹھل کو دے دیا۔ دونوں آدمیوں کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ان کی بندوقیں مارٹی اور شامو کے پاس تھی۔ شامو نے اپنی بندوق پیرو کے حوالے کر دی۔ جمرو، مارٹی، ٹنگو اور شامو ان تینوں سے نمٹنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے۔ پیرو نے انہیں روکا۔ کسی بھی وقت ان کے باقی ساتھی کمرے کی طرف لوٹ سکتے تھے اور ان کی تعداد کم نہیں تھی۔